نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشک آنست خود ببوید نہ کہ عطار ببوید۔ فرماتے ہیں مشک خود بتاتی ہے کہ میں مشک ہوں، عطار کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خوشبو بیچنے والا نہ بھی بتائے تو خوشبو خود بتا دیتی ہے کہ میں خوشبو ہوں۔ انسان جو اس کے قریب جانے والا ہے اس کا دماغ اسے معطر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا ہے کہ نیک صحبت میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے عطر فروش کے پاس بیٹھا ہے کہ اگر خود اسے لے لے تو فائدہ، ہو سکتا ہے وہ ہدیہ دے دے، کچھ لگا دے تو پھر بھی فائدہ۔ اگر ہدیہ نہ بھی دے، جتنی دیر تک اس کے پاس بیٹھے گا تو خوشبو اس کو حاصل ہوگی۔ ایسی نیک آدمی کے پاس بیٹھنا، نیک صحبت میں بیٹھنا، آدمی کچھ بھی نہ کرے تو نیک صحبت میں بیٹھنا ہی ایسی نیکی ہے جس کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گندگی دھل جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مثال دے کر اصل امت کو نصیحت فرمائی ہے کہ نیک لوگوں کے پاس نیک مجلس میں بیٹھا کرو۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا علماء کے پاس جایا کرو، ان سے مسائل پوچھا کرو۔ علماء کے پاس بیٹھنا اپنے آپ کو لازم سمجھو، اپنے لیے لازم سمجھو، اور فرمایا حکماء کی باتیں غور سے سنا کرو، یعنی حکمت کی جو باتیں لوگ بتاتے ہیں، فرمایا غور سے سنا کرو، اس سے دل اس طرح زندہ ہوتے ہیں، یعنی حکمت کی باتوں سے، حکماء کی گفتگو سے اس طرح دل زندہ ہوتے ہیں جیسے مردہ زمین بارش سے زندہ ہوتی ہے، لہلہانے لگتی ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ حکماء کی باتیں نور کی بارش ہوتی ہے جو دل پہ برستی ہے، جس سے دل کی گندگی دور ہوتی ہے۔ اور ان چیزوں سے جتنے لوگ دور ہیں وہ اتنے ہی دین سے دور ہیں، اور جتنے کوئی محبت سے، ادب سے جو ہے بات سننے والا ہے، اللہ اس کو اس دنیا میں آج بھی دکھا رہے ہیں کہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے، ان کی زندگی میں کسی نہ کسی درجے کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حکماء نے بھی سمجھایا، خدا نے بھی سمجھایا، اور مصطفیٰ نے بھی سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں جو سمجھ گئے ان کے دونوں جہان سلجھ گئے۔ اس لیے کوشش کی جائے بھائی خود بھی ہم اچھے کام کریں، دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہیں۔ رات کو بھی میں بات کر رہا تھا کہ مسلمان کی خاموشی بھی تبلیغ ہے، مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا یہ بھی تبلیغ ہے۔ مسلمان کے اعمال جو ہیں وہ دوسروں کے لیے نصیحت ہیں، لیکن مسلمان ہو، اس کے اعمال درست ہوں، اس کے اخلاق درست ہوں،
اس حد تک اعتماد ہو جائے کہ یہ مجھے نفع ہی پہنچائے گا، یہ میرے نقصان سے گریز کرے گا، مجھے نقصان سے بچائے گا۔ اور اللہ پاک نے مسلمان کو بھیجے اس لیے دنیا میں اخرجت للناس کہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ایک ہے آدمی کہ میں نے اپنا نفع سوچنا ہے۔ آج دنیا میں ایسا دیکھا جا رہا ہے، کتنے لوگ ہیں اپنے نفع کے لیے لوگوں کو لوٹتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں مختلف طریقوں سے، حالانکہ کبھی بھی ان کا نقصان پورا نہیں ہوا، کبھی بھی ان کو نفع نہیں ہوا، وہ نقصان میں ہی جاتے ہیں ایک نہ ایک دن۔ لیکن جو لوگ دوسروں کے لیے نقصان اٹھا لیتے ہیں، گھاٹا کھا لیتے ہیں، اللہ جل جلالہ ان کو دونوں جہان کے نقصانات سے بچاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں گھاٹا نہیں نفع دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات انبیاء کو سمجھ آئی، انہوں نے سمجھایا اپنی امتوں کو، اولیاء کو، نیک لوگوں کو سمجھ آئی اور انہوں نے سمجھایا، اور جو سمجھ گئے نفع میں رہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔